السلام علیکم میرے خوبصورت لوگوں، میرا نام ہے محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں فزکس ود ذیشان چینل۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ اینڈ انفرا ساؤنڈ اور یوزز آف الٹرا ساؤنڈ۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ جا کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، کیونکہ اگر ہم اسی طرح کوئی دوسری ویڈیو بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے گی اور آپ ہمارے ویڈیو پہ جلد از جلد پہنچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ کو اسی طرح کسی اور ٹاپک یا کسی اور سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بلا کسی جھجک اور بلا کسی رکاوٹ کے ساتھ چلیے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ، انفرا ساؤنڈ اینڈ یوزز آف الٹرا ساؤنڈ۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے بات آتی ہے ڈیفینیشن کی، جو کہ ہم ہر روز یا ہر ویڈیو میں کرتے ہیں، جو کہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے بات آتی ہے واٹ از مینٹ بائی الٹرا ساؤنڈ۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی ڈیفینیشن ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے آئیں گی کہ ساؤنڈ آف فریکوینسی، ایسا ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹ سے زیادہ ہو، جو کہ ہمارے ہیومن ایئر کے لیے ان ایڈیبل ہو، جو کہ ہم سن نہیں سکتے ہیں، جو کہ ہماری کانوں کو ڈیمیج کرتا ہے، جو کہ ہم سن نہیں سکتے، اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ۔ تو ڈیفینیشن ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے آئیں گی کہ ساؤنڈ آف فریکوینسی ہائر دین 20,000 ہرٹز وچ از ان ایڈیبل ٹو نارمل ہیومن ایئر آر کالڈ الٹرا ساؤنڈ اور الٹرا سونک ویوز۔ تو یہ تھی ہمارے پاس ڈیفینیشن، جو کہ آج کا ٹاپک جو کہ تھوڑی سی مشکل ہے، تو میں دراصل دوبارہ دہراؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ ڈیفینیشن ہمارے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی کچھ اس طرح سے آئے گی کہ دا ساؤنڈ آف فریکوینسی ہائر دین 20,000 ہرٹز وچ از ان ایڈیبل فار اے نارمل ہیومن ایئر اور کال الٹرا ساؤنڈ اور الٹرا سونک ویوز۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو، جو کہ ہمارے کانوں کے لیے ان ایڈیبل ہے، یعنی ہم وہ سن نہیں سکتے، اس کو الٹرا ساؤنڈ یا الٹرا سونک ویوز کہتے ہیں۔ تو آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پہ، جو کہ ہیں انفرا ساؤنڈ یا انفرا سونک ویوز۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ بھی بات آئے گی ڈیفینیشن کی کہ واٹ از مینٹ بائی انفرا ساؤنڈ یا انفرا سونک ویوز۔ تو ڈیفینیشن ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے آئے گی کہ ساؤنڈ آف فریکوینسی لیس دین 20 ہرٹز آر کالڈ انفرا ساؤنڈ اور انفرا سونک ویوز، یعنی ایسا ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے بھی کم ہو، اس ساؤنڈ کو ہم انفرا ساؤنڈ یا انفرا ساؤنڈ یا انفرا سونک ویوز کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے دہراؤں گا، تو وہ ڈیفینیشن ہمارے ساتھ انفرا ساؤنڈ کی کچھ اس طرح سے آئے گی کہ ساؤنڈ آف فریکوینسی لیس دین 20 ہرٹز اور لیس دین 20 ہرٹز آر کالڈ انفرا ساؤنڈ اور انفرا سونک ویوز، جو کہ ہم سن بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ، جو کہ ہیں وہ رائٹ دا یوزز آف الٹرا ساؤنڈ، یعنی الٹرا ساؤنڈ کی جو یوزز ہے وہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، جو کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے۔ تو یوز آف الٹرا ساؤنڈ تو ویسے بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ مین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آتے ہیں اپنے یوزز پہ۔ تو سب سے پہلے یوز یا سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آئے گا کہ الٹرا ساؤنڈ ویوز یا الٹرا سونک ویوز کیری مور انرجی اینڈ ہائر فریکوینسی دین آڈیبل ساؤنڈ ویوز۔ The wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects۔ یعنی تو پہلے پوائنٹ یا پہلی یوز کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ویوز کیری کرتے ہیں مور انرجی، اور اس کی فریکوینسی بھی ہائر ہوتی ہے ہمارے آڈیبل ساؤنڈ سے، جو کہ ہم سن سکتے ہیں، اس سے بھی اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم سن نہیں سکتے۔ تو یہ زیادہ فریکوینسی کی جو ہے یہ کس میں کام آتی ہے؟ یہ کام آتی ہے کیونکہ اس کا ویو لینتھ بھی جو بہت چھوٹا ہے، تو یہ کام آتا ہے ڈیٹیکٹنگ ویری اسمال آبجیکٹس، یہ چھوٹے اسمال آبجیکٹس یا پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کام آتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا یوز۔ تو آتے ہیں اپنی دوسری یوز پہ۔ تو دوسرا یوز الٹرا سونک ویوز یا الٹرا ساؤنڈ کا اس طرح ہے کہ الٹرا سونک آر یوٹیلائز ان میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل فیلڈس۔ اس کا مطلب بہت سمپل ہے اور یہ بہت سمپل پوائنٹ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ الٹرا سونک آر یوٹیلائزڈ ان میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل فیلڈس، کہ الٹرا ساؤنڈ یا الٹرا سونک ویوز یوٹیلائز ہوتے ہیں میڈیکل یا ٹیکنیکل فیلڈز میں، یہ پائے جاتے ہیں، یوٹیلائز ہوتے ہیں یا پائے جاتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے۔
آگے بڑھتے ہیں دوستو اپنی تیسری یوز پہ یا تیسرے پوائنٹ پہ، جو کہ ہمارے ساتھ ہے کہ ان میڈیکل فیلڈ الٹراسونک ویوز آر یوز ٹو ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ ڈفرینٹ الائمنٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ ہے جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ ہوتے ہیں، ایک میڈیکل ہوتا ہے، ایک انجینئرنگ وغیرہ یا پری میڈیکل وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میڈیکل فیلڈ میں الٹراسونک ویوز یا الٹرا ساؤنڈ یہ استعمال ہوتا ہے ٹو ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ ڈفرینٹ الائمنٹس۔ یہ استعمال ہوتا ہے الٹراسونک ویوز، میڈیکل فیلڈ میں الٹراسونک ویوز استعمال ہوتے ہیں ڈائگنوز یا ٹریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ الائمنٹس کو ٹریٹ یا ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ کس فیلڈ میں؟ میڈیکل فیلڈ یا پری میڈیکل فیلڈ میں۔ تو یہ ہمارے 3 پوائنٹس تھے دوستو۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ پہ۔ تو چوتھا پوائنٹ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاورفل الٹرا ساؤنڈ از ناؤ بینگ یوز ٹو ریموو بلڈ کلاٹس فرام فارمڈ ان دا آرٹریز۔ یہ سب سے انتہائی امپورٹنٹ یا انتہائی اہم آپ کہہ سکتے ہیں، انتہائی اہم پوائنٹ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاورفل الٹرا ساؤنڈ از ناؤ بینگ یوز ٹو ریموو بلڈ کلاٹس فارمڈ ان آرٹریز۔ آرٹریز جو دل کے ساتھ آرٹریز ہوتے ہیں، اس میں جب بلڈ کلاٹ ہو جائے یعنی بلڈ جمع ہو جائیں تو الٹرا ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس بلڈ کلاٹس کو ریموو کرنے کے لیے، وہ جمے ہوئے بلڈ کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ یعنی یہ یوزفل ہے اور بلڈ آرٹریز میں، اور یہ بالکل بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک بار پھر سے میں یہ پوائنٹ آپ کے لیے دہراتا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاورفل الٹرا ساؤنڈ از ناؤ بینگ یوز ٹو ریموو بلڈ کلاٹس فرام آرٹریز فارمڈ ان آرٹریز۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ پاورفل الٹرا ساؤنڈ جو ہے اب استعمال ہوتا ہے، کس چیز میں استعمال ہوتا ہے؟ بلڈ کلاٹس کو ریموو کرنے میں، آرٹری سے بلڈ کلاٹ کو ریموو کرنے میں۔ یہ تھے ہمارے 4 پوائنٹس۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے 5 پوائنٹ پہ، 5th پوائنٹ یا 5th یوز پہ، جو کہ ہمارے ساتھ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کین بی یوز ٹو گیٹ پکچرز آف تھائرائڈ گلینڈ فرام ڈائگنوسس پرپزز۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اب استعمال ہوتا ہے ٹو گیٹ پکچرز آف تھائرائڈ گلینڈ کے پکچرز لینے میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈائگنوسس پرپز کے لیے۔ یعنی ڈائگنوسس پرپز میں تھائرائڈ گلینڈ کی پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاورفل الٹرا ساؤنڈ کین بی یوزڈ ٹو ٹیک پکچرز آف دیٹ تھائرائڈ گلینڈ فار ڈائگنوسس پرپز۔ یعنی اس کو پکچر لینے میں، تھائرائڈ گلینڈ کی پکچر لینے میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آتے ہیں اپنی آخری پوائنٹ پہ، جو کہ ہمارے ساتھ ہے کہ ultrasound is used to locate underwater depths and in use for locating objects lying deep on the ocean etc. The technique is called sonar۔ یعنی sonar کا مطلب میں آپ کو بتاتا چاہوں، sonar is a short form، یہ کا فل فارم یہ ہے کہ sound negation and ranging۔ تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اب استعمال ہوتا ہے کہ لوکیٹ کرے انڈر واٹر آبجیکٹس کو، یعنی انڈر واٹر یا اوشن کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، یہ استعمال ہوتا ہے۔ استعمال یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی جو ویوز ہے وہ یہ سینڈ کر دیتا ہے ٹو دا ٹرانسمیٹر، جو کہ چیز کو جو ڈھونڈ رہا ہے انڈر واٹر ڈیپتھ میں، یہ اپنی ویوز ٹرانسمٹ کرتا ہے، سینڈ کر دیتا ہے، اینڈ وہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اس ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو، تو وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے تو اس سے ہم انڈر واٹر پارٹیکلز یا آبجیکٹ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک، جو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہماری ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہماری ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک یا کسی اور سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو گائز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔